بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک جنگل میں قیام کیا۔ کیونکہ اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ طے افطاری اسی جگہ پر کی جائے۔ افطاری میں کافی وقت تھا، چنانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے چلا گیا تو کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے غرض سے نکلا۔ تھوڑی سی گندم تھی حضرت لال شہباز قلندر کے پاس، تو آپ اس کو پسوانے کی غرض سے شہر کی طرف چلے گئے۔ ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھریلو عورتیں چند پیسوں کے عوض وہ گھر کی چکی میں گندم پیس دیا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر اس مقصد کے لیے پھرتے پھراتے ایک گھر کے قریب پہنچے، جہاں پر گھر کے اندر ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی۔ اس کی نیت میں فطور آ گیا، بری نیت سے اٹھی اور دروازے پر آ کر آپ سے پوچھا کہ کس لیے کھڑے ہیں۔ چونکہ اس عورت کی نیت بری تھی، اس لیے وہ گندم پیستے پیستے للچائی ہوئی نظروں سے حضرت لال شہباز قلندر کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے عورت کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور سر جھکا کر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عورت بدستور للچائی ہوئی نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ عورت کی اس درجہ بری نیت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گندم وہیں پر چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف لپکے۔ وہ عورت چونکہ بدکماش اور بد کردار تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والے ہیں، تو اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا، زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر تم پر الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو اور تمہارے لیے اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف رغبت نہ دلاؤ۔ آپ ایک معصوم عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے، اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، اسے صراط مستقیم سمجھا رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح غلبہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی شیطانی ہوس میں کھوئی ہوئی تھی، اس لیے جب یہ دیکھا کہ آپ کسی طرح بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ عورت کا شور و غل سن کر ارد گرد کے گھروں سے بہت سے لوگ دوڑے آئے اور ایک مجمع سا اکٹھا ہو گیا۔ سب لوگ عورت سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ وہ بتانے لگی کہ یہ واقعہ ہے۔ چنانچہ لوگ اس عورت کی بات سن کر دونوں کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے تو وہاں پر قاضی نے عورت سے اصل صورتحال پوچھی۔ عورت نے وہی بات بتائی جو محلے داروں کو بتا چکی تھی۔ اب قاضی نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر ایک عجب طرح کا رعب اور دبدبا طاری ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ضرور کوئی نیک انسان ہے، چہرے سے ہی آپ کی شرافت ٹپک رہی ہے۔ اس لیے قاضی نے بڑے مہذبانہ انداز میں آپ سے کہا، اے نیک انسان، تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام عائد کیا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اور یہ الزام ایسا ہے، اس کے رد میں سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت تمہارے پاس چھٹکارے کی نہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے بڑے اطمینان اور تسلی سے جواب دیا اور کہا کہ اے قاضی، عیوب اور نقائص سے پاک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا کوئی اچھا کام نہیں، لیکن اگر آپ اس بات پر بازید ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو اس وقت اپنے والد کی گود میں ہے اور اس وقت پنگھوڑے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور قاضی بھی کہنے لگا کہ اے شخص، کبھی کسی شیر خوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے؟ اور اس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور بولے، اے قاضی، میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر بڑا گھٹیا الزام لگایا ہے۔ اس وقت اس کا شیر خوار بچہ پنگھوڑے میں لیٹا ہوا تھا اور جہاں تک اس بچے کے کلام کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کروایا تھا۔ قاضی آپ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ تمام حاضرین بدم خود کھڑے ہو گئے۔ قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا کہ بچے کو ادھر لے آؤ۔ جب بچے کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولنے لگا اور اس نے گواہی دی کہ حضرت لال شہباز قلندر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور میری ماں ہی بد کردار عورت ہے، اس نے ہی اپنی نیت خراب ہونے کی وجہ سے آپ پر الزام لگایا ہے اور حضرت لال شہباز قلندر بے قصور ہیں۔ وہاں کھڑے تمام لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا کہ ایک معصوم بچہ، ایک شیر خوار بچہ کس طرح ایک اللہ والے کی گواہی دے رہا ہے، اور اس طرح سے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اس الزام سے بری الزما ہو گئے۔ اس کے بعد ناظرین،
آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا آستانیہ عالیہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں موجود ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت لال شہباز قلندر اور ایک مداری کا، جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں آپ کو ایک بندر نچانے والا مل گیا، جو کہ کھیل تماشے دکھاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ مداری کہنے لگا کہ میں قلندر ہوں۔ اس زمانے میں تماشا دکھانے والے کو قلندر کہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس مداری کا جواب سن کر مسکرا اٹھے، اور آپ کو مسکراتا دیکھ کر اس مداری کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ اس کی بات سن کر مسکرا اٹھے ہیں۔ وہ مداری آپ سے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ وہ مداری بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس نہ کوئی بندر ہے اور نہ کوئی ڈگڈگی، تو آپ تماشا کیسے دکھاتے ہیں؟ تو اس پر حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ پہلے تم اپنا تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم اپنا تماشا تم کو دکھائیں گے۔ چنانچہ آپ کا یہ فرمان سن کر اس مداری نے اپنی ڈگڈگی اٹھائی اور ڈگڈگی بجانے لگا، اور اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر اس کا بندر ناچنے لگا۔ جب اس نے اپنا تھوڑی دیر تماشا دکھا لیا تو اس نے اپنا تماشا بند کیا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اب آپ اپنا تماشا دکھائیے۔ آپ کون سا تماشا دکھاتے ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ 2 درختوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اس مداری سے کہا کہ تم اس کے نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا جا کر کبھی واپس مت پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ ہی بدل چکا تھا۔ نہ وہ سورج کی دھوپ تھی، نہ وہ گرد و غبار، سامنے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، موسم ٹھنڈا نہ گرم۔ ابھی وہ مداری اسی سوچ میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کی طرف دیکھ کر سوچا کہ آج تو جان ہاتھ سے گئی۔ جب لشکر اس کے پاس آیا تو اس میں سے سپہ سالار باہر نکلا اور اس نے مداری کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب وہ تماشا دکھانے والا مداری گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو عالی شان محل دیکھ کر حیران ہو گیا اور حیرانی سے محل کو دیکھنے لگا، اور جیسے ہی اندر پہنچا تو خوبصورت ملکہ اس سے گلے لگ کر شکوہ کرنے لگی اور اس کے گلے لگ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کتنی پریشان تھی آپ کے لیے، اور یہاں ساری سلطنت کے لوگ پریشان ہیں آپ کے لیے۔ اس جسم سے جان اور منہ سے ذائقہ چلا گیا، یعنی وہ انسان بڑھاپے کی حد تک پہنچ گیا۔ ایک دن وہی شخص دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور سوچنے لگا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس جستجو میں وہ وہیں جا پہنچا جہاں سے وہ اس درخت کے پاس سے گزرا تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ وہ آج بھی درخت موجود ہے۔ اس شخص کو خیال آیا کہ چلو چلتے ہیں اور اس درخت کو قریب سے دیکھتے ہیں کہ آخر اس دن میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ چنانچہ وہ شخص درخت کے نیچے سے پھر گزرا تو سارے کا سارا ماحول پھر بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ پھر سے گزر گیا اور حضرت لال شہباز قلندر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی جو بڑھاپے کی تھی وہ پھر سے بدل گئی، اور وہ ملکہ، وہ شہزادے، وہ سلطنت، وزیر و مشیر سب پیچھے چھوڑ کر آ گیا اور وہ واپس اپنے بندر کے پاس آ گیا۔ وہ شخص حضرت لال شہباز کے پاس پہنچا اور اسے وہیں مقام دکھائی دیا، وہیں بندر، وہیں ڈگڈگی، وہیں دھوپ، وہیں گرد و غبار۔ پیچھے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ اسے ایسا لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ایک حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر کو دیکھا تو آپ سے پوچھنے لگا کہ میری سلطنت اور میرے شہزادے کہاں ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر نے مسکرا کر فرمایا، یہ سب ایک کھیل تماشا تھا۔ ایک تماشا آپ نے دکھایا اور ایک تماشا میں نے دکھایا۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ والوں کی کرامات سچ اور حق ہوتی ہیں۔